اللہ کی قسم جھک جانے میں جو عزت ہے وہ سر اٹھانے میں نہیں ہے، چپ رہنے میں جو سکون ہے وہ جواب دینے میں نہیں ہے۔ ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے خامند کے جسم پہ پھوڑے نکل آئیں اور ان میں گندا پانی جمع ہو جائے اور تو زبان سے چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے تو بھی تو نے خامند کا حق ادا نہیں کیا۔ دونوں کو بیلنس کیا ہے۔ بہترین مسلمان وہ ہے جس کا بیوی کے ساتھ اچھا سلوک ہو۔ جب تک آپ کو صبر اور برداشت کرنا نہیں آئے گا آپ کی زندگی خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ غصے کو پینا سیکھو، غصے کو دبانا سیکھو، غصے کے وقت چپ رہنا سیکھو تو آپ کی زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی۔ دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلاندیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو۔ میرے نبی نے گھروں کو آباد کرنے کا ایک خوبصورت طریقہ بتایا کہ اس زبان پہ قابو کر لو، اس زبان پہ قابو کر لو، خاموش رہنا سیکھ لو۔ غصے کے بیوی کو غصہ چڑھ جائے تو خامند چپ کر جائے، خامند کو غصہ چڑھے تو بیوی چپ کر جائے تو آپ کا گھر خوبصورت رہے گا۔ اگر دونوں ہی آگ لگ گئی اور دونوں ہی بولنا شروع ہو گئے تو آپ بھی گئے، آپ کے بچے بھی گئے۔ اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھو۔ ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ، فوت ہوگی بیچاری، وہ تھی بڑی لڑاکی، چھوٹے قادی آئی تو چنگا شرلی پٹاخہ ہے، تو وہ آئی میری بہن کے پاس، کہتی بی بی میریاں نوواں میرے نال بڑا لڑدیاں، لڑتی آپ تھی، میریاں نوواں میرے نال بڑا لڑدیاں، میں نے کوئی تویز دے کہ ساریاں میریاں نوکر بن جانا۔ اب میری بہن کو تو پتہ تھا کہ ماشاءاللہ آپ سوا سیر ہے، تو میری بہن تویز گنڈے کا ہمارے ملک میں بڑا رواج ہے، تو ایسے الٹی سیدھے لکیریں لگا کے نا تو رول کر کے چھوٹا سا بنا کے نا کہا کہ ماسی جب تیری لڑائی ہونے لگے تو یہ تعویذ تم نے یہاں رکھ لینا اور چک مار لینا ایسے، اور اس کو گرنے نہیں دینا، گر گیا تو وہ تیری خیر کوئی نہیں۔ اور اس نے کیا کیا، اس کو چپ کروانے کا طریقہ، تو تعویذ کی تو بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو ایک ہفتے کے بعد آ گئی، بی بی تو بڑا چنگا تویز دیتا، ساری لڑائی ختم ہو گئی کیونکہ ماسی شریفہ چپ ہو گئی۔ تو یہ سب ان عورتوں کو بھی تعویذ دیتا ہوں، ماسی شریفہ والا آپ کو بھی دیتا ہوں، ماسی شریفہ والا تعویذ لے لو، آپ کی زندگی بڑی خوشحال ہو جائے گی۔ اللہ کی قسم جھک جانے میں جو عزت ہے وہ سر اٹھانے میں نہیں ہے، چپ رہنے میں جو سکون ہے وہ جواب دینے میں نہیں ہے۔ آپ خاموش رہنا سیکھو، آپ اپنے بچوں کو عزت دینا سیکھو، اپنے بچوں کو ٹائم دیا کرو۔ یہاں مرد کی بھی جاب ہے، عورت کی بھی جاب ہے، تو بچے نظر انداز ہوتے ہیں، ان کو ٹائم دو۔ میرے نبی نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو، اور آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ اور ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے خامند کے جسم پہ پھوڑے نکل آئیں اور ان میں گندا پانی جمع ہو جائے اور تو زبان سے چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے تو بھی تو نے خامند کا حق ادا نہیں کیا۔ دونوں کو بیلنس کیا ہے۔ بہترین مسلمان وہ ہے جس کا بیوی کے ساتھ اچھا سلوک ہو۔ آپ نے 11 شادیاں کی، یہ شوق کی نہیں تھیں، یہ اللہ کے حکم کی تھیں اور ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے تھیں کہ آپ یہاں رہو یا کہیں اور جگہ رہو، جب تک آپ کو صبر اور برداشت کرنا نہیں آئے گا آپ کی زندگی خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ غصے کو پینا سیکھو، غصے کو دبانا سیکھو، غصے کے وقت چپ رہنا سیکھو تو آپ کی زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی، بہت حسین ہو جائے گی۔ زندگی اندر ہے، باہر نہیں۔ اب رولز رائس میں چڑھ کے کوئی اچھی زندگی نہیں گزار رہا ہے، لائف تو اندر ہے۔ دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلاندیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو۔ یہ اندر ہے، لائف اندر ہے۔ اور کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، جب اندر بجھا ہوا ہو تو پھر باہر کی چیزیں کوئی مزہ نہیں دیتی۔ عاصم کے مرنے کے بعد ہمیں کوئی شے اچھی نہیں لگتی، حالانکہ لائف
ہر نعمت موجود ہے، سب کچھ موجود ہے۔ میرے بیٹے کا نام عاصم تھا جو فوت ہوا ابھی جب 36 سال کی عمر میں، تو کوئی شے اچھی نہیں لگتی کہ اندر ویرانی آ گئی۔ یہ اندر میں خوشحالی ہو، اس کے لیے صرف ایک ہی دوا ہے، وہ ہے محمدی بننا اور محمدی اخلاق کو اختیار کرنا، اللہ کے نبی کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنی جان سے لڑائی لڑنا۔ ایک ہمارا دوست تھے، وہ تبلیغ میں گئے تو ان کو داڑھی رکھنے کا شوق ہو گیا، اب بیوی ان کی رکاوٹ بنے، کیا داڑھی رکھو گے تو مجھے طلاق دینی ہوگی۔ اب وہ کافی دیر بیچارے سوچتے رہے، ایک دن ان کو ترکیب سوچی، آ کے بیگم سے کہنے لگے میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں دوسری شادی کروں، لیکن میں سوچتا ہوں پہلے داڑھی رکھوں یا پہلے شادی کروں۔ تو ان کی بیگم نے کہا پہلے داڑھی رکھ لو، پہلے داڑھی رکھ لو۔ تو ایسے اپنی بیگمات کو مناؤ پیار محبت سے۔ عزت تو نبی کے طریقے میں ہے، نبی کا طریقہ چھوڑ کے میرا والد مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا، تو آج میں یہاں کھڑا ہوتا، اگر میں ڈاکٹر ہوتا، میرا چھوٹا بھائی ڈاکٹر ہے، بہت اعلیٰ ڈاکٹر ہے، تو میں یہاں کھڑا ہوتا۔ مجھے یہاں میرے نبی کا طریقہ لے کر آیا ہے، میرے نبی کی سنت لے کر آئی ہے، میرے نبی کی زندگی لے کر آئی ہے، اور آپ جس محبت سے تشریف لائے ہیں اس کے پیچھے میرے نبی کی زندگی ہے۔ تو اللہ کی قسم عزتوں کا خزانہ ہے میرے نبی کی پاکیزہ زندگی۔ تو آپ نے ہمیں پوری زندگی گزار کے دکھایا۔ حضرت عائشہ کی دلداری فرما رہے ہیں، عائشہ انہو لیہون علی ان اریتک زوجتی فی الجنہ، عائشہ مجھے تو جب سے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، میرے لیے تو مرنا ہی آسان ہو گیا ہے۔ بھلا جس نے رب کو دیکھا ہو اس کے لیے کسی اور کی حاجت رہ جاتی ہے؟ باقی یہ صرف دلداری کے لیے تھا۔ ایک دوسرے کی تعریف کرو، ایک دوسرے کے لیے اظہار محبت کرو۔ آج کا ماحول ایسا ہے، بیگم سے کہو گے آئی لو یو، کی خیر تو ہے کیوں ہے، وہ تم سے کہے گی آئی لو یو تو تم بھی پوچھو گے خیر تو ہے، کوئی چکر تو نہیں آ رہے۔ اظہار کرو، اظہار محبت کرو، اس سے آپ کے پاؤنڈنگ ہوگی۔ اولاد کو ماں باپ سمجھتے ہیں بس ہماری اولاد ہے، ہمیں ان سے پیار ہے، ان کو عزت دو، ان سے اظہار محبت کرو۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ اپنے ایک مرید کے ہاں کھانے پہ گئے تو پوچھنے لگے کھانا کس نے بنایا؟ تو مرید نے کہا جی میری بیگم نے بنایا۔ کہا اس کو بلاؤ۔ ان کی بیگم آ گئی تو فرمانے لگے بیٹی آپ کا کھانا کھایا بہت ہی اچھا تھا، بہت مزے کا تھا۔ وہ رونے لگی دھاڑ دھاڑ۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب پریشان ہو گئے کہ بیٹی خیریت تو ہے، کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی حضرت آپ کے مرید کے پاس مجھے 30 برس ہو گئے، 30 سال، کبھی ایک دن اس نے میری کسی چیز کی تعریف نہیں کی۔ تو اظہار کرو، اظہار کرو۔ حضرت فاطمہ وہاں سے دروازے میں داخل ہو رہی ہیں، آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں یا کرسی پر ہیں یا زمین پر ہے، جو ہی حضرت فاطمہ تھے تو ایسے تیزی سے آگے بڑھتے تھے، وہیں نہیں کھڑے رہتے تھے، اور ایسے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور اس کو یہاں بوسہ دیتے تھے، اور کبھی ماتھے کا بوسہ لیتے تھے، پھر ہاتھ پکڑے پکڑے ان کو ایسے لاتے اور چارپائی پہ بٹھاتے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ یہ میرے نبی کی عزت ہے اولاد کے ساتھ، یہ عزت دو، وہ تمہارے رہیں گے، تمہارے بن کے چلیں گے۔ ان کو نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تمہارے پیار کی ضرورت ہے۔ اور جب اللہ کے نبی حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تو حضرت فاطمہ یہ کرتی تھی، وہ کھڑی ہو جاتی، آگے بڑھ کر اللہ کے نبی کے ماتھے کا بوسہ لیتی، پھر ان کا ہاتھ پکڑ کے
ان کو چارپائی پہ بٹھاتی، پھر خود نیچے بیٹھتی تھیں۔ تو اظہار بہت بڑی دوا ہے، بہت بڑی غذا ہے۔ انسان محتاج ہوتا ہے اچھے کیے کہ وہ تعریف چاہتا ہے، خوشامد نہیں ہے، خوشامد حرام ہے، اور تعریف واجب ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کرو۔ تو یہ آپ کے بڑے گھر سے اور بڑی گاڑیوں سے آپ کی زندگی خوبصورت نہیں بنے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنانے سے آپ کی زندگی خوبصورت بنے گی۔ باقی سب دھوکہ ہے، میرے رب کی قسم، سب فریب ہے۔ کچھ سال پہلے یہاں سے کوئی بڑے تاجر کی بیگم گئیں وہاں لاہور، تو مجھے انہوں نے ملنے کی خواہش ظاہر کی، تو ملانے والے نے کہا کہ یہ خاتون کے جو خامد ہیں وہ پاؤنڈ میں اربوں پتی ہیں، پاؤنڈ میں۔ ٹھیک ہے، وہ آ گئی اور آ کے رونا شروع کر دیا کہ لوگ مجھے سمجھتے ہیں میں بڑی خوش قسمت ہوں، بڑی دولت ہے، بڑی گاڑیاں ہیں، لیکن میں اس سب کو کیا کروں، میرے خامد کا سلوک ہی اچھا نہیں۔ ہر شے اس نے زیرو کر دی کہ سلوک اچھا نہیں۔ اس کے چند دن بعد ایک اور واقعہ پیش آیا۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا کہ حضرت اللہ نے دنیا کی ہر دولت دی ہے، ہر شے دی ہے، لیکن میری بیوی کی زبان 30 فٹ لمبی۔ میں کہا 29.5 فٹ کاٹ دے، باقی ران دے۔ کہ اس کی زبان بڑی لمبی ہے، میں تنگ، اگر بچے نہ ہوتے تو میں اس کو طلاق دے دیتا۔ تو بھائی بہنوں، بچوں بچیوں، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو نبی کا طریقہ ہے، اللہ کی قسم اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں۔ جو نکتہ وروں سے کھل نہ سکا اور فلسفیوں سے حل نہ ہوا، وہ رازق کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ زندگی گزارنے کا طریقہ بتا کر گئے، گھر میں کیسے ہونا ہے، دفتر میں کیسے ہونا ہے، باہر کیسے ہونا ہے، جنگ میں کیسے ہونا ہے، امن میں کس طرح ہے، فقر میں کیسے ہے، غنا میں کیسے ہے، امارت میں کیسے ہے، بادشاہی میں کیسے ہے۔ زندگی کے ہر روپ کو اجالا دے دیا، ہر روپ کو اجالا دے دیا۔ میرے نبی نے 11 گھر آباد کیے، شوق تھا۔ 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کرے گا، اور جوان بھی ایسا خوبصورت ہو کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے، میرے محبوب کو دیکھتی تو دل چیر کے بیٹھ جاتا۔ میرے نبی نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ لوگوں سن لو، مجھے عورت کی رغبت نہیں ہے، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے آسمان سے وحی اتری، جبریل آئے، پھر میں نے قدم اٹھایا۔ میرے نبی نے 11 گھر آباد کیے، شوق تھا۔ 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کرے گا، اور جوان بھی ایسا خوبصورت ہو کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے، میرے محبوب کو دیکھتی تو دل چیر کے بیٹھ جاتا۔ ام معبد الخزائیہ کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا ولم تزر به سعلا وسیم قسیم فی عینیہ دعج فی صوته سحل فی اشفارہ وطف فی لحیتہ کفافہ فی عنقہ سطر ازج اقرن اکحل احور ادعج اشکل ان تکلم علاہ البہا وان سکت علاہ الوقار۔ کیا خوبصورت میرے نبی کو بیان کر گئی ایک دیہاتی عورت۔ جب اب ہجرت کے سفر میں مدینہ جا رہے تھے تو راستے میں رکے، وہاں ایک بدو عورت کے خیمے سے کچھ دودھ پیا۔ اس کا خامن جب آیا تو اس کو وہ کہہ رہی ہے کہ آج ایک قافلہ گزرا ہے 3-4 آدمیوں کا، اس میں ایک نوجوان تھا۔ کیسا تھا کہ یوں سمجھو کہ جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا تھا۔ کہا میرے سرتاج اپنے خامن، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا۔ کیا حسن و جمال تھا، سر سے لے کر پاؤں تک، کھلا ماتھا، بڑا سر، بھویں بڑی خوبصورت کماندار،
یہاں بال کوئی نہیں، آنکھیں بڑی حسین، ادعج، اشکل، احور، اہدب، انجل، ابرک۔ میرے نبی کی آنکھوں کو بیان کرنے کے لیے 7 الفاظ لوگوں نے استعمال کیے، اور ان 7 الفاظ کا ایک ترجمہ ہے کہ ایسا حسن کائنات میں کسی آنکھ میں نہیں تھا جو میرے نبی۔ اور آواز میں جادو تھا، آنکھوں میں کشش تھی، پلکیں بڑی دراز تھیں، گردن بڑی لمبی تھی، داڑھی بڑی خوبصورت تھی، جسم ڈھلا ہوا تھا جیسے کسی نے گھڑ کے بنایا ہو، نہ پیٹ نکلا ہوا کہ بدصورت ہو، نہ سوکھا سڑا ہوا کہ بے روب ہو، نہ تو اتنا موٹا ہونا چاہیے کہ پیٹ سجے پاسے تو کھبے پاسے، یہ بھی بڑا ظلم ہے، آپ کھبے پاسے پیٹ سجے پاسے، یہ بھی بڑی زیادتی، اور نہ اتنا سوکھا سڑا ہو کہ ٹورے تے ہوائے چڑھ جاوے۔ ہم کھانے کے لیے نہیں پیدا ہوئے، ہم کھانے کے لیے جنت پڑی ہوئی ہے۔ میرے نبی نے اس خوبصورتی میں 40 سال کی عورت سے شادی کی، ایک منگنی ٹوٹی، عورت کے لیے عیب ہے، یہ خواتین بیٹھی، عورت کے لیے عیب بن جاتا، حالانکہ چاہے وہ بے عیب ہو، عیب بن جاتا ہے، منگنی ٹوٹ گئی، ایک منگنی ٹوٹی، ایک شادی سے بیوہ ہوئیں ابو حالہ، دوسری شادی سے بیوہ ہوئیں ابن عابد، پہلے خامن سے 2 بچے، ایک بیٹا ایک بیٹی، ہند اور حالہ، دوسرے خامن سے ایک بیٹا، نام کہیں لکھا نہیں کتابوں میں، ٹھیک، اور عمر 40 سال، جوانی ڈھل چکی ہے، 41 سال یعنی بڑھاپے کی طرف سفر شروع ہونے والا ہے، اور آپ 25 برس کے بھرپور جوان ہو کر اس عورت سے شادی کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں چاچا مجھے 20 سال کی لڑکی سے شادی کرو، آپ نے ان سے شادی، اور زندگی کے 25 سال ان کے ساتھ گزار دیے، اور جب 50 برس کے ہوئے اماں خدیجہ کا انتقال ہوا تو 10 شادیاں کیں۔ میرے رب کی قسم، پہلے ایک حدیث سن لو، میری قسم خود بخود آپ کو سچی نظر آئے گی۔ میرے نبی نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ لوگوں سن لو، مجھے عورت کی رغبت نہیں ہے، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے آسمان سے وحی اتری، جبریل آئے، پھر میں نے قدم اٹھایا۔ کیوں؟ ہمیں زندگی سمجھانی تھی۔ نماز 5 کے ٹائم ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ سال کے بعد روزہ آئے گا، 30 دن یوں گزریں گے پتہ بھی نہیں چلے گا، پھر کیا کرنا ہے؟ زکوٰۃ اور حج پیسے والوں کے لیے، زکوٰۃ 2 منٹ کا کام ہے، یوں اٹھایا اور یوں دے دیا، ختم۔ حج 5 دن کا کام ہے، 35 دن 25 دن 40 دن تو ہمارے اس کی ضروریات کی، 5 دن کا کام ہے حج، صرف 5 دن، 8 9 10 11 12 13 6 دن، 6 دن کا کام ہے حج۔ باقی زندگی میں اسلام کیا کہتا ہے وہ تو زیادہ ہے۔ نماز 1 لوٹا پانی چاہیے، 10 منٹ چاہیے، فارغ ہو گئے۔ اب باقی زندگی میں مجھے کس طرح بطور باپ، بطور ماں، بطور خامن، بطور بیوی، بطور بیٹا، بہن، بھائی، افسر، ماتحت، مالدار، غریب، کتنی سینکڑوں شکلیں ہیں زندگی کی، اس میں مجھے کیسے چلنا ہے یہ میرے نبی نے بتایا ہے۔ اس کو آپ پڑھا کریں، اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں، اپنے رب کا اترا ہوا قرآن، اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں، اور جب اللہ آپ کو موقع دے کچھ وقت تبلیغ میں لگائیں، اس سے آپ کو عملی طور پر سیکھنے کو ملے گا۔ میرے نبی نے ایک قربان کا ابتساموں کا فی وجہ اخی کا صدقہ، تو اگر کسی کو مسکرا کے بھی مل دے تو تیرے لیے صدقے کا ثواب کا، مسکرا کے ملنا سکھایا۔ آپ جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو سب سے پہلے مسواک کرتے تھے، اپنے گھر والوں کے لیے تیار ہوتے تھے کہ منہ میں کوئی بدبو نہ ہو۔ آپ اپنے تازہ مسواک سے، تازہ، ہمیشہ تازہ مسواک، اور آپ نے اتنا مسواک کیا کہ فرمایا مجھے میرا جی چاہتا ہے اس کو
فرض کر دوں لیکن میری امت پہ تکلیف ہوگی، کسی کو میرے منہ سے بدبو نہ آئے، میری بیوی کو میرے منہ سے بدبو نہ آئے، میرے پاس بیٹھنے والوں کو میرے منہ سے بدبو نہ آئے۔ اور اب ڈاکٹر کہتے ہیں ساری بیماریاں ہی منہ میں جنم لیتی اگر اس کو صاف نہ کیا جائے، ایز ڈرٹی ایز باٹم۔ اور جب آپ مسجد میں ہوتے تھے تو آپ دائم الفکرہ طویل الاحزان، آپ احساس ذمہ داری کی وجہ سے ڈوبے ہوتے تھے۔ جب آپ گھر میں انٹر ہوتے تھے تو پھر ایس سی سی پی ہے نا، انہوں ایتھی چھڑ گیا کرو، گھر نہ رہ جایا کرو، گھر باپ بن کے جاؤ، خامند بن کے جاؤ، بیوی بن کے جاؤ، بیٹا بن کے جاؤ، بہن بن کے جاؤ، ایس سی پی دا ٹوکرا چاہ کے نال نہ لے جاؤ۔ جو ہی آپ گھر میں انٹر ہوتے ضحاکن بسامن، آپ ہنسنے والے ہوتے، مسکرانے والے ہوتے۔ اس موبائل نے تو ہماری تباہی پھیر دی۔ ٹوائلٹ وچ بھی سنی جاندے ہیں، دو آوازاں چل رہی ہوندیاں ٹوائلٹ وچ۔ بند کر دو جب بیوی کے پاس بیٹھو، جب بچوں کے پاس بیٹھو۔ چیئرمین کا بھی فون آئے مت اٹھاؤ، پر جے کریا جا نہیں تو شامت آ جائے گی۔ جب تم گھر میں آتے ہو تم بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، بیوی اپنے بچوں کے لیے، خامند کے لیے۔ میرے نبی نے ہمیں 11 گھروں سے زندگی سکھائی کہ گھر میں زندگی کیسے گزاریں۔ اب جھاڑو دے رہے ہیں، آپ حیران ہوں گے، میں بھی بالکل حیران ہو جاتا ہوں۔ 9 بیویاں زندہ تھیں جب آپ کا انتقال ہوا، کپڑے ساری زندگی اپنے خود دھوئے، بیوی سے کپڑے نہیں دھلوائے۔ پھٹ گیا ہے عائشہ ذرا سی دینا، نہیں، خود سوئی دھاگا اٹھا کے سی۔ جوتا ٹوٹ گیا ہے میمونہ ذرا میرا جوتا ٹھیک کر، نہیں، جوتا اٹھا کے خود ٹھیک کیا ہے۔ یہاں چائے پہ بے عزت اور ہوتی ہیں بیویاں تو ٹھنڈی چائے دیتی ہے، بٹن پہ بے عزت ہو رہی ہوتی ہیں تو انہیں میرا بٹن نہیں لگا۔ زندگی سکھائی، گھر والوں کے ساتھ کام کرنا سکھایا، اظہار محبت سکھایا۔ میں آپ کو سیرت کے وہ پہلو بتا رہا ہوں جو ہماری زندگی کو انتہائی خوبصورت بنا دیں گے۔ آپ عجیب حدیث سناؤں آپ کو، آپ نے کہا یا عائشہ انہو لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ۔ عائشہ، اور اللہ کی قسم یہ دلداری اور ہمیں سکھانے کے لیے تھا، عائشہ جب سے مجھے پتا چلا ہے تو جنت میں بھی میری بیوی ہے، مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عرب کے ماحول میں اس دور میں بیوی سے اظہار محبت عیب تھا، اور معشوقہ کے لیے پوری شعر و شاعری بھری پڑی ہوئی۔ بانت سعادا فقلبی منہ مبتول لو قبل مبکاہا بقیت صبابتا بسودا شفیت النفس قبل تندمی ولو ان وهل تبکین لیلا اذا مت قبلها وقام على قبر النساء النوائح کما لو اصاب الموت لیلا۔ غور کرنا، لیلا کا نام آ رہا ہے۔ بقیتها وجاد لها دمع من العین صافح واغبت من لیلا بما لا اناله بلا كل ما قرت به العین طائح ولو ان لیلا الاخیلیۃ سلمت علی ودونی جندل وصفائح۔ میں نے تھوڑا سا نقاب کشائی کی ہے۔ عرب کی تہذیب میں معشوقہ سے اظہار محبت شاعری بھری پڑی ہے، بیوی سے اظہار محبت گونگے ہو جاتے تھے، عیب۔ بچے کو پیار کرنا، اٹھانا، عیب۔ اور میرے نبی حسن حسین کو یہاں اٹھا کے باہر آ جاتے تھے، اور یہاں نہیں، کبھی یہاں بٹھایا ہوتا تھا، یہاں بٹھا کے باہر آ جاتے تھے۔ اتنی بڑی عظمتیں۔ ایک بدو کہنے لگا یا رسول اللہ یہ کیا؟ اس کو ہضم نہیں ہوا، یہ کیا؟ آپ کو ان سے اتنا پیار ہے؟ آپ نے کہا ہاں میں بھی کرتا ہوں، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا، اور جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا۔ اب ماحول یہ ہے کہ بیوی سے اظہار محبت ایک عیب ہے۔ معشوق کے لیے میں نے آپ کو اشعار سنا دیے، نقد۔ اس فضا ماحول میں ایک شخص آ کر کہتا یا رسول اللہ من احب الناس الیک،
آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ اور محفل ہے، تنہائی نہیں، کان میں نہیں، آپ نے بلند آواز سے فرمایا عائشہ سے، وہ ہل گیا، وہ ایسا ہلا کہ وہ یا رسول اللہ میرا مطلب یہ نہیں ہے، میرا مطلب ہے مردیں جو کون پیارا ہے۔ اس کو ہضم نہیں ہوا بیگم کا نام لینا، کان نا آشنا ہے یہ آواز سننے کے لیے عائشہ سے، یا رسول اللہ میرا مطلب ہے دسو مردیں جو کون پیارا ہے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا بھی اس کو میری بات ہضم نہیں ہوئی، اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر، تو آپ نے ابو بکر نہیں کہا، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے۔ وہ سر نیواں کیتا چاہیا ہی کوئی نہیں۔ میرے بھائی بہنوں، میرے نبی ایک زندگی سکھا کر کے، اب آٹا گوندھ کے دیتے تھے حضرت عائشہ کو، جو کہ ان کو آٹا گوندھنا شروع میں آتا نہیں تھا۔ جب بیٹھتے حضرت عائشہ گلاس اٹھا کے پانی پیتی، رکھ دیا، اللہ کے نبی گلاس اٹھا کر جہاں حضرت عائشہ نے پیا تھا وہاں سے ہونٹ لگا کے پیتے تھے۔ یہ اظہار محبت۔ گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے پکائے جاتے تھے عرب میں، تو حضرت عائشہ گوشت کا کوئی پیس اٹھایا، 2-3 جگہ سے اس کو نوچا کاٹا، رکھ دیا، روٹی کا لقمہ اٹھایا، تو اللہ کے نبی اٹھا کر جہاں سے حضرت عائشہ نے کھایا ہوتا تھا دکھا کے وہاں سے کھاتے تھے۔ یہ اظہار محبت تھا، اللہ کی قسم، سکھانے کے لیے، سکھانے کے لیے۔ آپ نماز میں تشریف لے گئے ہیں، سجدے میں گئے اور سجدہ لمبا ہو گیا، اتنا لمبا ہوا کہ صحابہ سمجھے آپ کا انتقال ہو گیا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے سر اٹھا کے دیکھا، پہلی صف والوں کو تو دیکھنا آسان تھا، تو میں نے دیکھا حسن حسین آپ کی کمر پہ بیٹھے ہوئے کھیل رہے تھے اور میرے نبی سجدے میں پڑے ہوئے تھے۔ سجدہ نفلوں کا نہیں تھا، فرض نماز کا باجماعت۔ تو وہ کہنے کہ میں آگے بڑھ کے ان کو نیچے اتارنے لگا، تو آپ نے یہاں سے دیکھا بغلوں سے ہاتھ آ رہا ہے، تو آپ نے سجدے میں یوں تھے نا، تو آپ نے ایسے کیا، نہیں اتارنا، نہیں اتارنا، جب تک بچے اوپر کھیلتے رہے آپ سجدے میں پڑے رہے۔ کیا باپ کوئی کر کے دکھائے، کوئی سڑ جا پہ ہوں تو اس لئے لتر لا لینا، نماز پڑھ رہے ہیں تو اسی وچ آ گئے ہو۔ جب وہ اترے خود اپنی مرضی سے تو پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، اور پھر سلام پھیرتے ہی دونوں بچوں کو گود میں لے کر کہا بے ابی ہما و امی لا تؤذوہما، میرے ماں باپ ان پہ قربان، انہیں کچھ نہ کہا کر۔ آپ اپنے نوکروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ آپ نے کہا جو خود پہنتے ہو انہیں پہناؤ، جو خود کھاتے ہو انہیں کھلاؤ۔ ہمارے گھروں میں کام کرنے والیوں کے برتن الگ ہوتے ہیں، ہمارے برتن الگ ہوتے ہیں، ہمارے گلاس الگ ہوتے ہیں، ان کے گلاس الگ ہوتے ہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ امرتسر میں آئے تقریر کرنے، تو کھانا کھا رہے تھے، تو ایک غیر مسلم گزرا، ہندو تھا، عیسائی تھا، جو تھا، کہنے کہ آجا کھانا کھا لے میرے ساتھ۔ کہنے لگا جی تسی شاہ جی ہو، تو میں تو میں پلیت جی ہاں، تو نہیں میں نہیں آنا، ادھر آ، اس کو بٹھا لے، کھا، اور وہ کھائے نہیں ڈر کا مارا، تو ایک آلو اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالا، منہ میں ڈال کے آدھا نکال لیا، اور وہ آدھا خود کھا لیا۔ اس نے اگلا لفظ پھر نہیں بولا نا، اگلا لقمہ اٹھایا، تیزی سے اٹھا، شاہ جی کے کھانا کھانے سے پہلے اپنے سارے بیوی بچوں کو لے کے آ کر کہنے لگا شاہ جی کلمہ پڑھا دے۔ نبی کی سیرت پڑھو، نبی کی زندگی پڑھو، ہر چیز آپ کو وہاں سے ملے گی۔ کوئی وظیفے پڑھنے پہ لگا ہوا ہے، کوئی پیسہ کمانے پہ لگا ہوا ہے کہ اس سے ٹھیک ہو جائے، اللہ کی قسم زندگی کا حسن صرف میرے نبی کے طریقوں سے۔ احباب جمع ہے میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے۔ میں نے آپ کا کافی وقت لے لیا، لیکن مجھے امید ہے اگر کوئی ایک چیز بھی عمل میں آ گئی تو آپ سکھی ہو جائیں۔ اللہ کی قسم میرے نبی کی ہر سنت ہم سمجھتے ہیں داڑھی رکھ لی، پگڑی باندھ لیں،
سنت زندگی گزارنے کے طریقے کو کہتے ہیں کہ ہر چیز میں میرے نبی نے کس طرح درگزر کیا، کیسے معاف کیا، کیسے۔ حضرت میمونہ کے گھر میں آپ سوئے ہوئے تھے، باری تھی حضرت میمونہ کی، آپ کو پیشاب آیا، آپ اٹھ کے باہر نکلے، حضرت میمونہ کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے دیکھا چارپائی خالی ہے، تو وہ ان کو شیطان نے چکر دے دیا کہ اللہ کے نبی تجھے چھوڑ کر دوسری بیوی کے پاس چلے گئے، اور وہ تو نبی نہیں، ان پر تو شیطان حملہ کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے غصے میں اٹھ کے کنڈی لگائے تھے، ان کو شک پڑا کہ مجھے چھوڑ کے میری باری میں عائشہ کے پاس چلے گئے۔ جب اللہ کے نبی واپس آئے تو دروازہ بند، آپ نے دستک دی، میمونہ دروازہ کھولو، کہنے کہ میں نہیں کھولنا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے چھوڑ کے دوسری بیگم کے پاس چلے گئے، نام تو نہیں لیا ویسے، کہنے کہ میمونہ انی حاقن، میمونہ مجھے تو پیشاب آیا تھا۔ کہا مجھے پتہ ہے پیشاب نہیں تھا، کوئی اور چکر ہے۔ کہ اللہ کی بندی انی رسول اللہ، میمونہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں 2 نمبری کر سکتا ہوں؟ حضرت میمونہ کہتی پھر مجھے کرنٹ لگا، ہائے مر گئی، یہ میں نے کیا کیا؟ تو ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو میرے نبی مسکراتے ہوئے اندر آئے، جا کے چارپائی پہ لیٹ گئے۔ آج کوئی عورت ایسا کرے تو اس کا کیا شر ہوگا؟ خان صاحب تو ویسے ہی سر پھاڑ دے گا اس کا۔ تو میرے بھائی بہنوں، یہ ایک خوبصورت زندگی ہے، اس کو سنتے بھی رہیں، اس کو پڑھتے بھی رہیں، اور اس کے لیے ٹائم بھی نکالتے رہیں۔